اچھا، نیکسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین، وہ اپنے بچوں میں فیوریٹزم کرتے ہیں، ان میں بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ بچہ زیادہ کما رہا ہے یا پھر یہ بچہ کم کما رہا ہے، بالکل. تو اس کی وجہ سے پھر وہ بچوں میں آپس میں بھی کچھ تلخی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا پھر اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں بچہ ایکسیپٹ ہی وہ ہوتا ہے جو کماتا ہے. ہر فیملی میں یہی مسئلہ ہے. جو بچہ اچھا کما رہا ہے وہ سب کا فیوریٹ، وہ فیوریٹ بھائی ہے، وہ فیوریٹ بیٹا ہے، وہ فیوریٹ چاچو ہے. اس کا ہر رشتہ فیوریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کما رہا ہوتا ہے. اس کے پاس چونکہ سورسز ہوتے ہیں. اب سورسز کی بنا پہ ظاہر سی بات ہے، ماں کہے گی میرے سر میں درد ہے تو وہ فٹافٹ گولی لا کے دے دے گا. جو نہیں کما رہا وہ فوراً گولی لا کے نہیں دے گا، اور اس چیز کی وجہ سے کمانے والا تھوڑا سا فیوریٹ ہو جاتا ہے. تو جب وہ فیوریٹ ہوتا ہے تو وہ والے بچے، اب ظاہر سی بات ہے آپ ایک بچہ تو پیدا نہیں کریں گے نا، بچے تو ہر گھر میں ہی 4 5 6 اتنے تو ہوتے ہیں. اب باقی بچے کمپلیکس ہو جاتے ہیں. باقی بچے سوچتے ہیں کہ باقی بچوں کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ماں باپ پیسوں کے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کو چاہے بچے چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہو جائیں، نیوٹرل رہنا چاہیے. ماں باپ ان کے کھانے پینے میں کمی زیادتی نہ کریں. فیوریٹزم اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھے بچے سے پیار لاڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو جس سے زیادہ ہو اس کو تنہائی میں پیار زیادہ دے. نہیں تو اگر الگ الگ رہیں گے، سپریٹ رہیں گے، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہیں گے، تو کیا پھر ماں باپ فیوریٹزم نہیں کریں گے؟ پھر کریں گے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا. دستور یہ ہے، جب آپ سیپریٹ رہیں گے اور ماں باپ نے یہ پلان کیا ہو کہ اگر ان کے 3 بیٹے ہیں اور انہوں نے یہ پلان کیا ہو کہ آج ہم سب سے چھوٹے کے گھر جا رہے ہیں، تو بڑے کو کیا پتا کہ وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، اور بڑے کو کیا پتا کہ جہاں وہ آپس میں ملے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کتنا پیار کیا ہے، ایک دوسرے کو کتنا. آپ بڑے کے پاس جائیں تو اس کو اتنا پیار دیں کہ اس کو لگے کہ وہ فیوریٹ ہے، اور پھر جب دوسروں کے پاس جائیں تو ان کو اتنا پیار دیں کہ ان کو لگے کہ وہ فیوریٹ ہے. ساری زندگی بچے یہ ڈیسائیڈ نہ کر پائیں کہ ماں باپ زیادہ پیار کرتے کس کو ہیں. لیکن آج کل سب سے بڑا دکھ ہی یہ ہے مجھے کہ میرے ملک میں سب سے زیادہ مطلبی ماں باپ ہو گئے ہیں. شادیاں نہیں کرواتے کیونکہ کما کے نہیں لا رہا. کما کے نہیں لائے گا تو کیوں ہم کروائیں اس کی شادی. اور اگر شادی کروا دیتے ہیں تو بہو کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ، اور مطلب اپنے بیٹے کی خوشی کم دیکھتے ہیں اور اپنی خوشی زیادہ دیکھتے ہیں. بیٹے اور بہو کے بیچ میں کلیشز ڈال دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. پیرنٹس آج کل جتنی خود غرض قسم کی رویہ بچوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، 30 سال تک اپنے بچوں کو شادی نہ کروا کے جو وہ عذاب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے پون ایڈکٹڈ ہیں، بچے ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. لڑکے تو میں کہتی ہوں کہ 30 سال کے مینٹلی غرق کیے ہوئے ماں باپ نے شادی نہیں کرواتے. تو خود غرض ہے ماں باپ. تو آج کل تو میں کہتی ہوں کہ اس دور کا، تو میں یہ میرے الفاظ لکھ لیں، اس دور کے جو ماں باپ ہیں یہ بچوں سے زیادہ سخت حساب کتاب دیں گے اللہ کو. انہوں نے تقریباً تمام حقوق اولاد کے مارے ہوئے. تو یہ شادیاں جو نہیں کروا رہے، اس کی مین ریزن کیا ہے؟ فائنینشلی جو ماں باپ ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے تبھی تو نہیں کروا رہے نا؟ نہیں، فائنینشلی پہلے بھی لوگ اسٹرانگ نہیں ہوا کرتے تھے. شادی جو تھی وہ حیا اور پاک دامنی کا ایک ذریعہ ہوا کرتی تھی کہ معاشرے میں زنا جیسی بیماریاں نہ ہوں، اس لیے شادی ہوا کرتی تھی. اور دوسرا، ماں باپ، پہلے جو ماں باپ ہوا کرتے تھے وہ کھلانے والے ماں باپ ہوا کرتے تھے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اولاد کھائے. اور پھر جو بیٹیاں آیا کرتی تھیں ان بیٹیوں کو بس گھر کا ایک فرد مانا جاتا تھا کہ ہم اگر سوکھی روکھی کھائیں گے تو یہ بھی کھا لے گی، کیا فرق پڑتا ہے. اب جو ہے وہ ڈیمانڈز چینج ہو گئی ہیں. کس طرح کہ پہلے تو جو لڑکیوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک کروڑ پتی بندہ نہیں آئے گا تو ہم لڑکی نہیں دیں گے. اور اگر لڑکا نہیں کما رہا تو ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم کس سے مانگنے کے لیے جائیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کو پتا بھی ہو کہ بہت ہی اناڑی ہے، کام نہیں کرتا ہے، کام چور ہے، اس کی شادی نہیں کروانی چاہیے. لیکن ہر ایک بندے نے ایک سٹیج پر آ کر سٹیبل ہونا ہوتا ہے. اور
پارٹنر ایسی چیز ہے، یعنی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اگر آپ کے اندر 50% طاقت ہو تو آپ کی شادی ہوتے ہی وہ 100% ہو جاتی ہے. پھر انسان کا اڑنے کو دل کرتا ہے، پھر انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ میری بیوی ہے، میرا اپنا ایک گھر ہونا چاہیے، میری اپنی ایک پرائیویسی ہونی چاہیے، میں اپنے بچوں کے لیے کیا بناؤں گا. شادی ایک ذریعہ ہے معاش کو تلاش کرنے کا. آپ جب شادی نہیں کرواتے ہیں تو لڑکے اپنی ضرورت کے لیے تو پیسے کما لیتے ہیں اپنے سگریٹ اور پروٹین کے لیے، لیکن ان کی زندگی میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی. آپ کا 30 سال کا بیٹا بھی اگر کہیں زنا کر رہا ہے تو آپ کے ماں باپ ہونے پہ لعنت ہے نا. پھر آپ کس بات کے ماں باپ ہیں کہ آپ کا جوان بچہ یا بچی زنا میں مبتلا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے چند پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے. اور پیسے خرچ کرنے کو کہا کس نے؟ اسلام نے کہا ہے کہ شادی پہ پیسہ ہی پیسہ خرچ کرو، سادگی سے نکاح کرو، چھوارے بانٹ کے 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور رخصت کر دو. اور لڑکے کا بھی یہی حساب کتاب ہے، جہیز نہ لو. اسلام نے تو یہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اسلام نے تو نہ جہیز رکھا، نہ یہ بارات اور ولیمے کے بڑے بڑے فنکشنز رکھے. بس ایک سادہ سا ولیمہ کرو، وہ چاہے آپ 10 لوگوں کی استطاعت ہے تو 10 لوگوں کو کھلاؤ. شادی یا کوئی بھی چیز اسلام نے سمپل رکھی ہے، نیوٹرل، ایزی. یہ رسم و رواج میں ڈال کر اب جو گند بنائی ہے لوگوں نے، اس کو اسلام پہ نہ ڈالیں.